ویلکم بیک فرام دا بریک. خواتین و حضرات, ہم بات کر رہے ہیں آج بیوٹی کانسیپٹ کے اوپر ہمارے معاشرے کے اندر. ڈاکٹر عاطف صاحب آپ ساتھ موجود ہیں ہمارے پاس. سر, یہ آپ کو لگتا ہے کہ جو لوگ بہت کانشیس ہوتے ہیں اپنے اپیرنس کے معاملے میں, اپنے چہرے کے معاملے میں, ان کے ہاں کہیں نہ کہیں کوئی سائیکولوجیکل سکم ہوتا ہے, وہ شاید لو سیلف اسٹیم کا شکار ہوں. دیکھیے, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ حسن پرستی شاید کہیں نہ کہیں کوئی ایک نفسیاتی عارضے کو بھی انڈیکیٹ کرے. دیکھیے, بات سب سے بڑی یہ ہے کہ جس طرح عمران نے بھی کہا, آپ نے بھی, میں نے بھی, کہ اب ٹائم کے ساتھ ساتھ ہر شخص جو ہے, جس طرح میں میو ہاسپٹل میں پروفیسر ہوں اسکن کا, وہاں 1000 مریض ڈیلی ہم اسکن میں دیکھتے ہیں. آپ یقین کریں کہ کوئی اسٹریٹا سوسائٹی کا یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کی جو ہائی کلاس ہے وہی آپ کے پاس آتی ہے اور وہ آ کے اپنے بناؤ سوار کی باتیں کرتی ہے یا بناؤ سنگار کی, یا مڈل کلاس. اب تو لو کلاس جو وہاں بھی آتی ہیں, وہ بچیاں, وہ عورتیں, خواتین, وہ آ کے سب سے پہلے بات یہ کرتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میری جھریاں کس طرح جا سکتی ہیں. ایک عورت پوچھتی ہے, یہ میرے تل جو ہیں ان کو کس طرح کرنا ہے. یعنی ان کو سکن ڈیزیز نہیں ہے. سکن ڈیزیز کون سی ہے؟ سکن ڈیزیز کو تو تب ہم سکن ڈیزیز کہیں گے اگر کیل ہیں, مہاسے ہیں, چھائیاں ہیں, اب اس کے اوپر بال سر کے گر رہے ہیں, ہلکے پڑے ہیں. لیکن اب اتنا بیوٹی کا کانسیپٹ میڈیا نے اور اویئرنیس اتنی آ گئی ہے تھرو نیٹ اینڈ کمپیوٹر اور یہ جتنا بھی ہمارا سارا الیکٹرانک پرنٹ میڈیا, کہ اب ہر شخص جو ہے, چاہے وہ میل ہے یا فیمیل ہے, وہ سارے کے سارے پہلے بات آ کے آپ سے ایز اے ڈرماٹولوجسٹ وہ پوچھتے یہ ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں. کئی خواتین تو یہاں تک عمر پوچھتی ہیں, ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں میری ایج کتنی آپ کو لگتی ہے. اب وہ سننا کیا چاہتی ہیں کہ اگر ایک عورت 50 کی ہے, میں کہوں آپ 35 لگتی ہیں, شی وڈ بی ویری ہیپی. سو ان کا کانسیپٹ میرے پاس آتی ہی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر عاطف کے پاس جاؤ, اپنی ایج ڈٹرمن کرو, کیونکہ یہ اسکن کو ڈیل کرتے ہیں, جو یہ کہہ دے گا وہ حرف آخر ہوگا. ڈاکٹر صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے حسن کے کانسیپٹ اور ہماری جلد کے کانسیپٹ کو ایک پروگرام نے بہت خراب کیا ہے. وہ کوئی مارننگ شو نہیں ہے, ویسے بہت سارے پروگراموں نے خراب کیا ہے, مگر آئی ایم ریفرنگ ٹو اے کمپیوٹر پروگرام جس کا نام ہے فوٹو شاپ. یہ جتنے بھی رسالوں پہ مثالی جلد والے لوگ نظر آتے ہیں, یہ دراصل فوٹو شاپ کا کمال ہے. آپ میں سے جو لوگ فوٹو شاپ کو نہیں جانتے, اپنی ایک تصویر مجھے بھجوائیں, اس کے بعد میں فوٹو شاپ میں لے کے جاؤں گا اور دوبارہ آپ کو ارسال کروں گا. آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اصل جادوگری ہے کیا. پیپل ہو کم ٹو یو, کیا ان کا کانسیپٹ جو ذہن کا ہوتا ہے آپ اسے کبھی بھی اچیو کر سکتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ ذہن میں تو ایک بادشاہ حسن یا ملکہ حسن بننے کی خواہش ہے. اس میں کوئی ریشنلٹی ہے, کوئی لاجک ہوتا ہے؟ از دیر اے لمٹ ٹو ہاؤ بیوٹیفل یو وانٹ ٹو پرسیو اینڈ فیل یور سیلف؟ ایکچولی جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں نا, اس کو آپ براڈلی دو کیٹیگریز میں ڈال سکتے ہیں. جیسے آپ نے فرمایا, ایک ہے ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز, دوسری ہے ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز. جب ہمارے پاس مریض آ کے اپنی پرابلم بیان کرتا ہے ڈیورنگ دی کنسلٹیشن, تو ہماری ایک ججمنٹ تو اس کی پرابلم کی طرف ہوتی ہے اور دوسری اس کی ذہنی کیفیت کی طرف ہوتی ہے. اور یہ ججمنٹ ایک ایکسپیرینس کوالیفائڈ پلاسٹک سرجن کی ٹریننگ کا حصہ ہے. اور ہماری جو ٹریننگ ہے اور ہمارا جو ٹیکسٹ بکس ہیں, اس میں یہ بڑا کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے کہ اگر آپ کا مریض کوئی ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن لے کے آیا ہے, جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے ساتھ ایک میگزین لے کے آیا ہے جس میں ایک ماڈل کی یا ایک آرٹسٹ کی تصویر ہے اور وہ چاہتی ہے یا چاہتا ہے کہ مجھے ایسا بنا دیا جائے, تو ہم اس کا پروسیجر کرنے سے پہلے بہت سی اور چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو لوگ اس فیلڈ میں بالکل تجربہ نہیں رکھتے اور بدقسمتی سے وہ اپنے آپ کو پلاسٹک سرجن یا کاسمیٹک سرجن کہہ کے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں, وہ مریض کے لانے کے بجائے انہوں نے اپنی میز پہ آرٹسٹ اور ماڈل کی تصویریں رکھی ہوئی ہیں. یقین کیجئے ہمارے پاس ایسے مریض آتے ہیں جو آ کے جو کسی کمپلیکیشن کا شکار ہوتے ہیں, اور وہ پھر ہمیں جو قصے بیان فرماتے ہیں ان سے ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ کیا یہ بھی ممکن ہے. ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے کویک پلاسٹک سرجن اور کاسمیٹک سرجن ہیں جن کے ہاں بیوٹی مینیو کارڈ موجود ہے کہ آپ ایسا بدن چاہتے ہیں یا ایسی ناک یا ایسے چہرے یا ایسے رخسار. ڈاکٹر صاحب مختصر بفور وی گو ٹو بریک, میں صرف یہ پتہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو پیسہ ہے وہ تو اب مجھے لگتا ہے کہ ڈرماٹولوجی ہو یا پلاسٹک سرجری ہو, وہ سارے کا سارا بزنس آف بیوٹی میں آ گیا ہے.
ब्यूटिफिकेशन में आ गया है। तो वो जो पुरानी चंबल और पुरानी खारिश और स्केबीज और बर्स के मतलब मरीज हैं, वो तो बेचारे कितना पैसा दे सकते हैं। पीपल वुड स्पेंड नो एंड व्हेन इट कम्स टू वैनिटी। आपके ख्याल में क्या ये भी रुझान इसमें नहीं है? ब्यूटी इज बिग बिजनेस नाउ। बिल्कुल बात आपने ठीक की। अब आप हैरान होंगे, मैं आपको भी एक चीज़ कोट करता हूँ, क्योंकि आई एम ए डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन में मेरा अब 30-35 साल का तजर्बा है। मैं जब भी बाहर कॉन्फ्रेंसेस कांग्रेसेस पे जाता हूँ, और जब से जा रहा हूँ, जब से मैंने ग्रेजुएशन की है और स्किन में स्पेशलाइज़ की है, मुझे बाहर ट्रैवलिंग करते हुए कोई मेरे ख्याल 25-30 साल हो गए हैं। मैंने जितनी पहले मीटिंग्स अटेंड की थी, उनमें एक फार्मास्यूटिकल एग्जीबिशन लगती है। आप भी बाहर बहुत ट्रैवल करते हैं, इमरान भी जाता है, आप लोगों ने देखा होगा वो जो फार्मास्यूटिकल एग्जीबिशन होती है वो हमारी कॉन्फ्रेंस की एक बड़ा इंटीग्रल पार्ट होता है। पहले ज़माने में जब वो फार्मास्यूटिकल कॉन्फ्रेंसेज होती थी तो वो जो डर्मेटोलॉजी की उसमें जो ये पार्ट होता था फार्मास्यूटिकल का, वो लिमिटेड होता था टू मेडिसिन, टॉपिकल एंड ओरल। ये क्रीम लगा लो, इससे चेहरा साफ़ हो जाएगा। अभी मैं फ्लोरिडा गया हुआ था, मायामी में, 3 माह पहले। आप यकीन करें, जो उनकी फार्मास्यूटिकल एग्जीबिशन थी, एटलीस्ट 85 to 90% कंप्राइज्ड ऑफ गैजेट्स। और वहाँ लेजर्स, उसके बाद ये बोटॉक्स की, उसके बाद ये लाइपोसक्शन, टमी टक, हेयर ग्राफ्टिंग टेक्निक्स, यू नेम इट एंड दे हैड इट। किसी भी टेक्निक का और किसी भी गैजेट का आ जाना यकीनन साइंस की तरक्की है, और ये वक्त का तकाजा ये होके रहना है। हम सिर्फ एक बात चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि ये गैजेट्स, ये टेक्निक्स और ये तमाम मशीनें क्वालिफाइड हाथों में रहें, ताकि इनके फ़ायदे सब तक पहुँचें, इनके नुकसानात एक मुआशरे में हमें ना देखने पड़ें। छोटी सी ब्रेक एंड वी कम बैक एंड डिस्कस दिस अ बिट मोर।